بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حبیبہ بنت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل اور تفصیلی داستان۔ ابتدائی زندگی اور شخصیت۔ حضرت حبیبہ بنت عباد رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق مکہ مکرمہ کے ایک معزز قریشی خاندان سے تھا۔ وہ نہایت ذہین، شجاع اور اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے قریش کی خواتین میں نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ ان کی زندگی سادگی اور وقار کا نمونہ تھی۔ حضرت حبیبہ نے اپنے ابتدائی ایام میں قریش کے معاشرتی اور مذہبی رسم و رواج کو قریب سے دیکھا، مگر ان کے دل میں ہمیشہ سچائی کی تلاش رہی۔ ایمان لانے کی ابتدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جب اسلام کا پیغام مکہ میں گونجنے لگا، حضرت حبیبہ نے اس پیغام کو غور سے سنا۔ ایک دن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں عبادت کرتے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے دیکھا تو ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ راتوں کو خاموشی سے غور کرتی تھیں کہ یہ نیا پیغام قریش کے روایات سے مختلف اور سچا لگتا ہے۔ آخر کار انہوں نے اپنے قریبی دوست حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئیں۔ مکہ میں آزمائشوں کا دور۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حبیبہ کو قریش کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے والد نے انہیں گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور خاندان کے افراد نے ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیے۔ انہیں کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا اور زبردستی بت پرستی پر واپس لانے کی کوشش کی گئی۔ قریش کی عورتیں ان پر طنز کرتیں اور ان کا مذاق اڑاتیں، مگر وہ ثابت قدم رہیں۔ ان کے ایمان کی مضبوطی کا ایک واقعہ یہ تھا کہ جب انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا اور کہا گیا کہ اسلام چھوڑ دو تو انہوں نے کہا، میرے دل میں توحید کی جو روشنی ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی۔ حبشہ کی ہجرت۔ جب مکہ کے حالات مزید سخت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت حبیبہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئیں۔ حبشہ میں انہوں نے ایک محفوظ پناہ گاہ پائی، مگر وہاں بھی وہ اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہیں۔ وہ مقامی لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتیں اور اسلام کے اخلاقی اصول ان تک پہنچاتیں۔ حضرت جعفر طیار اور دیگر مہاجرین کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے۔ مدینہ کی ہجرت اور خدمات۔ حبشہ سے واپسی کے بعد حضرت حبیبہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ میں وہ اسلامی معاشرت کی تعمیر میں مصروف ہو گئیں۔ وہ خواتین کے لیے ایک مثال تھیں اور انہیں اسلامی تعلیمات کے اصول سکھاتیں۔ ان کا گھر خواتین کی تربیت کا مرکز بن گیا تھا، جہاں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سکھائی جاتی تھیں۔ جنگ بدر اور جنگ احد کے دوران انہوں نے مجاہدین کو پانی پلایا، زخمیوں کی تیمارداری کی اور ہر ممکن مدد فراہم کی۔ جنگوں میں کردار۔ حضرت حبیبہ کی بہادری غزوات میں نمایاں رہی۔ جنگ احد میں وہ زخمی مجاہدین کے زخم صاف کرتی رہیں اور انہیں پانی پلاتی رہیں۔ جنگ خندق میں انہوں نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ایک بار دشمن کے ایک سپاہی نے خواتین کو دھمکایا تو حضرت حبیبہ نے ہمت کے ساتھ
جواب دیا اور دشمن کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ عبادت اور روحانی زندگی۔ حضرت حبیبہ بنت عباد رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادت اور روحانی زندگی بھی مثالی تھی۔ وہ راتوں کو تہجد پڑھتیں اور اللہ کے حضور دعا کرتیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ان کا معمول تھا اور ان کی آواز سن کر کئی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ ان کے صبر و شکر گزاری نے انہیں مدینہ کی خواتین میں ایک نمایاں مقام عطا کیا۔ وفات اور میراث۔ حضرت حبیبہ بنت عباد نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت میں گزار دی۔ ان کا انتقال مدینہ میں ہوا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ہمیں صبر و استقامت اور ایمان کی مضبوطی کا درس دیتی ہے۔ پیغام۔ حضرت حبیبہ بنت عباد رضی اللہ تعالی عنہا کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی طاقت دنیا کے ہر خوف کو ختم کر سکتی ہے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں ہی اصل کامیابی کی دلیل ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل داستان حق، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ بہت شکریہ۔